بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اور شرک کے ٹاپک کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آج دیکھتے ہیں کہ جو شرک ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ والی آیات آج پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم مینلی اس پہ بات کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی دو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 105، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ یہ یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف کرنا اپنا رخ، اور شرک نہ کرنا، مطلب کہ یہ دین کہیں اور سے، دیکھیں اس آیت کو تھوڑا سمجھیں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کر لینا، دین کی طرف ہو کے یکسو کر لینا، اپنا رخ جو ہے وہ یکسو کر لینا۔ اس بات کے بعد اللہ نے کہا ہے اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ مینز شرک کرنا کیا ہے کہ اگر اپنا رخ دین کی طرف یکسو ہو کے نہ کریں، کسی اور سائڈ سے بھی دین کو اخذ کریں، یا کسی اور سائڈ پہ بھی اپنی یہ دینی ضرورتیں یا دینی چیزیں پوری کریں۔ وہ دین مینز اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، جو مین ہمارے پاس قرآن پاک میں ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے بھی اخذ کرنا دین کو، اور ڈیفینیٹلی قرآن اور سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو قرآن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا ٹوٹل سورس ہے نا دین کا، مطلب قرآن بھی تو انہوں نے ہی دیا ہمیں، اللہ پاک نے قرآن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھرو دیا ہمیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا سکھایا، وہ سنت ہے، تو سنت اور قرآن دونوں ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ اچھا، تو یہ روح یکسو ہو کے اور مشرکوں میں نہ ہونا، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، کسی اور کو بھی معبود نہ بنانا، یا کسی اور سے دین کو اخذ نہ کرنا شروع کر دینا۔ اگلی آیت سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مل کے قرآن پاک کو سمجھیں، اور مقصد بھی یہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک آیت شیئر کرنا، ایک یا دو چھوٹی چھوٹی آیت شیئر کرنے کا، کہ اس سے اگلی پچھلی آیات آپ خود پڑھ لیا کریں۔ تو یہ جو دو آیات ہیں، یہ ہم جو سورہ یونس کی آخری والی آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کچھ یہاں سے اب ترتیب سے آیات ہم انشاءاللہ کریں گے، تو ان کے آگے پیچھے والی آیات بھی آپ خود بھی پڑھ لیا کریں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس توحید اور شرک کو قرآن پاک کی روشنی، قرآن پاک توحید اور شرک کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ تو یہاں مین سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عبادت کو نفع اور نقصان سے منسلک کیا ہے اللہ پاک نے یہاں، کہ مطلب مانگنا، عبادت اصل میں کیا ہے؟ مانگنا۔ دیکھیں، کسی ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے۔ تو عبادت کرنا صرف سجدہ کرنا یا رکوع کرنا یا نماز پڑھنا عبادت کرنا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نماز کا صلاح کا مطلب دعا ہے، تو اصل میں مانگنا جو ہے وہ عبادت ہے، اور میں اس کے لیے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو مانگنا کسی سے بھی نہیں ملے گا، کہ اللہ پاک نے کہیں بھی یہ کہا ہو کہ کسی اور سے مانگو۔ سجدہ کہیں تعظیمی سجدے آپ کو دو مل جائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خاندان کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا، وہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن مانگنا کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ تو اصل جو عبادت کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنے کا جب اللہ پاک منع کرتا ہے تو وہ ہے کسی اور سے مانگنا۔ ظاہری بات ہے، سجدہ کرنا یا وہ اس کی علامتی نشانیاں ہیں عبادت کی۔ نماز اصل میں علامت ہے عبادت کی،
ڈائٹی ہم جس کو اپنا ڈائٹی ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ علامات ہم نے اللہ پاک نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ہمیں بتائیں، لیکن اصل مانگنا عبادت جو ہے وہ مانگنا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع، کہ جن کی اگر تم کسی اور کی عبادت کرو گے تو اور تم اس سے مانگو گے، اس کا مطلب یہ کہ تم مانگو گے تو وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پوائنٹ ضروری ہے۔ تو اصل میں عبادت کرنا مانگنا ہے، جو کہ ہمارے آپ اگر سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدے پہ تو بحث کافی ہو جاتی ہے، لیکن مانگنا جا کے کسی اور سے اللہ کے علاوہ، اور ان کو اللہ کے ساتھ مددگار اور اللہ کے نائب مقرر کر کے اور اللہ کی طرف پہنچانے والے، اللہ کی رستے پہ پہنچانے والے یا اللہ کے قریب کرنے والے یا اس طرح کی سارے وہ ہم تعویلات پیش کر کے ان سے مانگتے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ ہم قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ساتھ میں حوالہ نمبر ہے سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 105 اور 106 ہے۔ آپ خود اس کو پڑھ کے خود غور و فکر کر لیں کہ کیا اس کا مطلب یہی نہیں بنتا، اور اگر بنتا ہے تو ہمیں کسی اور سے مانگنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں دوسرے کسی بھی چیز کو جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس آیت کا لاسٹ حصہ، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ظالموں میں سے ہونا مینز کہ یہ بہت بڑی بات ہے اللہ پاک جو ہمارے، اور اس میں ایک اور غور کرنے والی چیز ہے کہ تم اس حالت میں ظالموں میں، ہاں اس سے اگر اس حالت میں اگر مر گئے یا مطلب توبہ نہیں کی تو پھر تو ظالموں میں شامل ہو گئے، لیکن اگر توبہ کر لی تو اس حالت سے نکل آؤ گے کہ میں غلط کر رہا تھا، غلط کیا میں نے، تو توبہ کرنی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ میں کچھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہا جس سے شرک کی طرف کوئی چیز جا رہی ہے یا شرک کا شک شبہ بھی اس میں آ رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ میں کہ کہیں ایسا ہو جائے تو یا اللہ تیرے ہی، ہمارا کوئی ایسی انٹینشنز نہیں تھی، تیرے ہی معافی مانگتے ہیں، تو ہی اکیلا ہمارا مالک اور خالق ہے، ہم کسی کو شریک انٹینشنلی نہیں مان رہے کسی کو۔ جزاک اللہ خیر۔